اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں ہم اپنی آیت نمبر 164 سے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اچھا جی، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر پیدائش میں آسمانوں کی اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کی تمام چیزوں کا ذکر ایک اس آیت کے اندر ایسے بیان کر دیا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے رب العزت نے آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے بارے میں جب بات کرنی ہوتی ہے تو سنگل ایک یا دو چیزوں کی اکٹھی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس ایک آیت کے اندر تمام کی تمام اپنی تخلیقوں کو اپنی تخلیقات کا اکٹھے ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے ذکر کر دیا ہے، اور اس جیسی آیت پوری دوبارہ قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی جس میں اللہ رب العزت نے اپنی تمام تخلیقات کو ایک جگہ پر جمع کر کے اکٹھا کر کے بیان کیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے اس آیت کے اندر اپنی تمام کی تمام تخلیقات کو اکٹھے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں کیا بتایا کہ بے شک تخلیقات میں آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس کی تخلیقات کے بارے میں بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اختلاف میں دن اور رات کے، یعنی کہ آنے جانے میں دن اور رات کے، اور رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رات کا آنا جانا، کبھی اللہ تعالیٰ نے رات کو لمبا بنایا اور کبھی دن کو چھوٹا بنایا، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے دن کو لمبا بنایا اور راتوں کو چھوٹا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ایک مصلحت رکھی کہ سب سے اہم بات اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے کام کرنے کے لیے، ذریعہ معاش کو کمانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے بھی دن کو بھی بنایا اور رات کو بھی بنایا۔ جب راتیں لمبی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ زیادہ لمبی راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر سکتے ہیں، اور جب دن اللہ تعالیٰ نے چھوٹے کیے ہوتے ہیں تو آپ ان دنوں میں آپ اپنے ذریعہ معاش کو کما سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب گرمیوں میں ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے راتیں چھوٹی کی ہوتی ہیں اور دنوں کو اللہ تعالیٰ نے لمبا کر دیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات اپنی ہمارے اس رات دن کے آنے جانے میں ایک ہمارے لیے بہت بڑی نشانی بنا دی ہے، اور جو راتیں جب لمبی ہوتی ہیں تو وہ بھی ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں کہ ہم ان راتوں کو بیٹھ کر، ان راتوں کو جاگ کر ایک لمبے حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اب جب گرمیاں آتی ہیں تو ابھی عشاء کا ٹائم ختم ہوتا ہی ہے، 2-3 گھنٹے گزرتے ہیں تو فجر کا ٹائم آ جاتا ہے، تو بہت کم وقت اور بہت ہی قلیل وقت آپ کو ملتا ہے۔ اس میں بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہے کہ گرمی کے وقت میں آپ کو زیادہ مشکل ہوتا ہے، گرمی کے وقت میں آپ کو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، گرمی میں بیٹھ کر آپ کو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا گرمی میں زیادہ مشکل لگتا ہے۔ اور جب سردیاں ہوتی ہیں تو سردی کے وقت میں انسان کے دل میں ایک ہیبت بھی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا سمر۔ آپ سوچیے کہ شام کو 8-9 بجے اب جب گھر سے باہر نکلتے ہیں گرمیوں میں تو رستے سنسان ویران ہوتے ہیں اور دلوں میں ایک عجیب سا خوف طاری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ایک ہمارے لیے نشانی بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائش میں تو آسمانوں اور زمینوں کی ہماری ایک نشانی کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے آنے جانے میں بھی ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دی۔ بل کی اور کشتیوں کے بھی چلنے میں، وہ کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ایک نشانی بیان کر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جس چیز کی سب سے پہلے تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے، وہ بنانے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے کیا دی انسان کو؟ کشتی بنانے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھایا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی بڑی کشتی بنائی کہ اس کے اندر انہوں نے تمام کے تمام جانوروں اور پرندوں کی ایک ایک جوڑی بھی رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی تعلیم بھی دی، اور وہ کشتی کو 1 یا 2 سالوں میں نہیں، اس کو کئی 100 سال لگے بننے میں۔ ٹھیک ہے، وہ 1-2 سالوں میں نہیں بنی ان کو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 950 سال تک تو انہوں نے تبلیغ کی، تقریباً اس سے آس پاس ان کی عمر تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو وہ کشتی بنانے میں کافی سال لگے، اتنے سال تک اللہ تعالیٰ ان کو تربیت کرتے رہے۔ وہ تربیت کیا تھی اس کشتی کو بنانے میں؟ ایک تو ان کو صبر بھی تھا کہ وہ کشتی بنا رہی تھی، لوگ ان کو بار بار کہتے پاگل ہے، اس خشکی پہ کہاں پہ کشتی چلائے گا۔ اتنے سال تک اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو آزمائش میں رکھا، پھر لوگ ان کو مارتے پیٹتے،
یہ کیا کام کر رہے تھے، اور وہ اتنے سالوں میں ان کے لیے ان کو بار بار راہ راست پر بھی لانے کی کوشش کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کشتیوں کی جو سمندروں پر چلتی ہیں، اتنا بھاری سامان لے کر چلتی ہیں، اور وہ اتنی لہریں ہوتی ہیں، اس میں وہ کشتیاں ڈوبتی نہیں ہیں۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر غور و فکر کرنا ہے تو صرف اس بات پر غور و فکر کرنا شروع کر دے کہ کشتیاں کس طرح سے سمندر میں چلتی ہیں، تو انسان اسی میں ہی ساری زندگی گزار۔ اور وہ کشتیاں جب سمندروں میں چلتی ہیں تو انسان کو فائدے بھی پہنچاتی ہیں، انسان اپنا فائدے سے ذریعے معاش ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا ہے، اور انسان سفر کرتا ہے ان کشتیوں پر چل کر۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور کیا نشانی بیان کی، وما انزل اللہ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا۔ کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، بعد موتها، اس کا مطلب ہے کہ زمین بھی مر جاتی ہے۔ کیسے مر جاتی ہے؟ اس سے بیج نہیں اگتا، اس سے بیج ہم بوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیج انسان بوتا ہے اور اس کو اگاتا اللہ رب العزت ہے۔ ہم میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ ہم پودا اگا سکیں، ہم پودے اگاتے نہیں ہیں، ہم پودوں کو لگا دیتے ہیں، بوتے ہیں، لیکن اگانا اس کو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پانی سے جو آسمان سے اتارتا ہے، اس پانی سے اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی زندہ کر دیا، آسمان سے پانی بھی نازل کر دیا، اور اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مویشی پھیلا دی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور گردش میں، یہ جو مصروف ہیں ہوائیں، گردش میں ہیں مسلسل۔ اگر یہ سوچیے کہ اگر یہ ہوائیں رک جائیں تو آپ کا اور میرا کیا حال ہو، کیسی حبس ہو جاتی ہے۔ بارش، ایون کہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، اگر ہوا نہ چل رہی ہو تو آپ کا دم گھٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ہواؤں کی گردشوں میں بھی ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی نعمت عطا کر دی، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں کو مسخر کر دیا ہے کہ ان کے درمیان، آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں کو مسخر کیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین نہیں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بادل جو ہیں یہ اس ہمارے والے آسمان کے پر مسخر ہیں، یہ ان دونوں کے درمیان میں مسخر کی گئی۔ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان ساری نشانیوں میں، ان ساری باتوں میں، یہ ساری باتیں ہمیں بیان کر دیں تاکہ ہم سب کے سب لوگ اس سے عقل رکھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہر قسم کی جو ہوائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجی، دیکھیے ہوا بھی ہر قسم ہے اس ہوا کے اندر۔ سردیوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، گرمیوں میں گرم ہوا، لو چلتی ہے، اور یہ ہوا جو ہے آباد علاقوں میں، غیر آباد علاقوں میں، مشرق سے مغرب کی طرف، کبھی مغرب سے مشرق کی طرف، مختلف سمتوں میں چلتی ہے، یہ گردش میں ہے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ نے ہوا بھی عطا کی، اور جب یہی ہوائیں تیز چلتی ہیں تو پھر آندھیاں چلتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر جب ہوا کا اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا تو آسمان میں اللہ رب العزت نے ایک انگوٹھی کے سوراخ کے برابر سوراخ کر دیا، مطلب اس کو کھول دیا آسمان کو۔ آپ کو معلوم ہے پھر کیا ہوا کہ وہ ہوائیں اتنی زیادہ چلی کہ اس قوم کو، جو سمود کی قوم تھی، وہ ہوا جب زمین پر آئی تو ان کو وہ زمین سے اٹھاتی، اوپر آسمان کی بلندیوں تک لے کر جاتی، اور پھر ان کو وہاں سے پٹخ کر نیچے زمین پر ان کے سر کے پل گراتی، اور ان کے سر زمین پر گرتے ساتھ ہی چکنا چور ہو جاتے، اور وہ پھر ایسے کھڑے ہوئے ہوتے جیسے کھجور کے درخت بغیر پتوں کے کھڑے، کیونکہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا تو کیسے بھیجا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہواؤں کو جب تیز کر دیتا ہے تو پھر ایسے کرتا ہے،
اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب بھیجا تھا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی کہا کہ پانی نکلو، دریاؤں سے کہا زمین پر چڑھ جاؤ، سمندر سے کہا زمین پر چڑھ جاؤ، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بارشوں کے لیے کھول دیا. مطلب بارش برسی نہیں تھی ایسے جیسے آسمان سے دریا بہہ پڑے، ایسے بارش ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ. اب اللہ تعالیٰ نے ساری اپنی باتیں بیان کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے ہیں اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں، اور وہ ان شریکوں سے اپنی محبت میں ایسے ہی سخت ہیں جیسے کہ حق تھا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا. میری بات یاد رکھیے گا، حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام پر ہم سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے جو حق ہے محبت کرنے کا، وہ محبت ہم کسی کو نہیں دے سکتے. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی وحدانیت کے ساتھ، اس کی محبت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے واضح الفاظ میں یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں وہ ان اپنے شریکوں سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے کہ حق تھا اللہ رب العزت سے محبت کرنے کا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں وہ ان لوگوں سے، جو لوگ اپنے شریکوں سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنے اللہ سے محبت میں بہت زیادہ سخت ہیں. وہ اپنے اللہ کے ساتھ محبت بہت شدت سے کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. اور وہ لوگ جنہوں نے یہ ظلم کر دیا، اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اللہ کا عذاب کیا ہے، کہ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ کی قوت سب سے بڑھ کر قوت ہے، اور ساری کی ساری قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. ساری کی ساری قوت اللہ کے لیے ہے، اور وہ جب عذاب دینے پر آتا ہے تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. وہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. اب کیا ہوگا روز قیامت؟ وہ سارے کے سارے شریک جن کو یہ شریک بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ جو محبت میں شریک بنا کر بیٹھے ہیں اللہ کے ساتھ، یا وہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو روز قیامت کیا کریں گے؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا، کہ وہ کیا کریں گے؟ بیزار ہو جائیں گے ان لوگوں سے. وہ سارے کے سارے لوگ جن کی اتباع کی گئی ہے وہ سب کے سب بیزار ہو جائیں گے ان لوگوں سے جو ان کی اتباع کرتے رہے. اور وہ کیا، اور پھر وہ سب کے سب لوگ دیکھ لیں گے. کس کو دیکھ لیں گے؟ عذاب کو، اللہ تعالیٰ کی عذاب کو دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور اللہ رب العزت ان سے سارے کے سارے اسباب ان کے چھین لے گا. کیونکہ اب تو ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے نا. اب کوئی مدد کرنے والا ہے کیا؟ وہی جس کو پکاریں گے، پکارنا چاہیں گے، نہیں پکار سکیں. روز قیامت سارے کے سارے لوگ، تمام کی تمام امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گی، اپنے اپنے نبیوں سے کہیں گی کہ اے نبی ہمیں شفاعت دلوا دے، اے نبی ہمیں شفاعت دلوا دے. آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ان کی امت جائے گی تو وہ ان سے کہیں گے، حضرت عیسیٰ تھے یا حضرت موسیٰ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ان دونوں میں سے کوئی ایک نبی تھے، ان کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا. تو وہ کہیں گے کہ یہ شفاعت کا جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو درجہ دیا ہے، یہ مجھے امید ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا. آپ جائیے اور ان سے کہیں گے. پھر امتی آئیں گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفاعت کے لیے. ہم جو اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب عطا کیا شفاعت کا، اللہ تعالیٰ وہ ان کو روز قیامت عطا کرے. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس منصب پر فائز کرے. یہ ہم دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دینے کا قرآن میں وعدہ فرما دیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن کی شفاعت کرنے کا اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے. اس کے علاوہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں
جو لوگ بدعت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان کی شفاعت نہیں کریں گے بلکہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے آئیں گے تو فرشتے ان لوگوں کو دور کر دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور انہوں نے کیا کیا چیزیں اس میں گھڑ لی. یہ دین اللہ رب العزت کا ہے کہ آپ کا اور میرا دین نہیں ہے. تو جب ہماری اس کے اندر کوئی طاقت نہیں, ہماری ملکیت نہیں, تو ہم کس طرح سے اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں؟ تو یہ دین اللہ رب العزت کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہرگز کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم اس میں ایک رتی کے برابر بھی کوئی چیز شامل کر لیں یا اس میں سے ایک رتی کے برابر بھی کوئی چیز نکال دیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو اتباع کرتے رہے وہ اب اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ کاش کہ تو ہمیں پھر سے ہمیں زندگی دے دے, کہ کاش کہ تو ہمیں پھر سے لوٹا دے ایک دفعہ دنیا میں, اور پھر ہم بھی ان لوگوں سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ لوگ آج ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اور ہم سے بری ذمہ ہو رہے ہیں. ہم نے تو اپنی ساری زندگی ان کی جمع پونجی بھی ان کو دے دی, تو ہم بھی ان سے ویسے ہی بیزار ہو کر ان کو ہم دکھائیں جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا كذلك يريهم الله اعمالهم, اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سب کو دکھائے گا تمہارے اعمال حسرتیں بنا کر. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کریں کہ ہمارے اعمال ہمیں حسرتیں بنا کر دکھائے جائیں اور وہ ہرگز نہیں نکالے جائیں گی کس میں سے, آگ میں سے. نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ اس آگ میں سے نکالے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.